نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی آخر ألا لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا يضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ایک قوم کی تشکیل کے لیے جن بنیادی اساسی امور کی ضرورت ہے، دین اسلام اس کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک ہدایات انسانیت کے سامنے رکھتا ہے کہ قوموں کی ترقی، ان کا اجتماعی نظام کی تشکیل اور ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا صحیح اجتماعی، سیاسی، معاشی، قومی اور ملی طریقہ کیا ہے، اسی کی تعلیم و تربیت پر کتاب مقدس قرآن حکیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احادیث نبویہ، صحابہ کی اجتماعی اور انفرادی جدوجہد اور کوشش اور کاوش رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کسی قوم کی تشکیل تبھی ممکن ہے جبکہ اس قوم کے افراد میں اجتماعی طور پر آزادانہ رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہو۔ اس کی اساس پر صحیح مشاورت کا نظام ہو بامعنی، اس مشاورت کے نتیجے میں ایسے قانون، احکامات اور فرامین، آئین و دستور متعین ہو جائے جس پر اجتماعی شیرازہ بندی ہونی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی سمجھ چکے کہ جو قوانین اور احکامات، آئین اور دستور بنایا جائے ان کا نفاذ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ جو جماعت اپنے بنائے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کو خود عمل کرتی ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے احکامات کی پاسداری اور پابندی کرتی ہے، وہی قوم ترقی کر سکتی ہے۔ یہ اپنے قانون پر خود عمل کرنے کا اجتماعی نظام، اس کے بغیر ممکن نہیں کہ جب تک کسی قوم کی اپنی آزادانہ مستقل حکومت قائم نہ ہو۔ گویا کہ قومی ترقی کے لیے قومی حکومتی نظم و نسق کا ہونا ناگزیر اور ضروری ہے۔ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں کہ جب ان میں اپنی خود مختار مستقل حکومتی اتھارٹی قائم ہو، حکومتی نظام قائم ہو۔ احکامات کا نفاذ حکومتی اتھارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت قوانین بنا لیے جائیں، خوب طویل و طول حیثیت رکھنے والے مشورے کر لیے جائیں، خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کر لیا جائے،
واعظ کہہ لیے جائیں، لیکن یہ تمام بیکار ہیں جب تک کہ اپنے بنائے ہوئے یا تسلیم کیے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں اور قوانین کا عملی نفاذ نہ ہو، ورنہ تو محض گفتگو ہے، محض بات چیت ہے۔ بات چیت تبھی نتیجہ خیز ہوتی ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کرنے کے لیے ایک اتھارٹی ضروری ہے کہ اگر ان قوانین کی خلاف ورزی کوئی کرے، ان ضابطوں کی روگردانی کرے، انہیں پورے طور پر تسلیم نہ کرے، تو اتھارٹی کا بنیادی کام یہ ہے، حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کجی کو دور کرے، اس کمزوری کو دور کرے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی اس تاریخ تک دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس نے اپنی حکومت قائم نہ کی۔ حکومت کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں ہوتا۔ جنگل کا قانون ہوتا ہے کہ جس کا جی چاہے عمل کرے، جس کا جی چاہے عمل نہ کرے، یا طاقتور جو چاہے نافذ کرے اور مظلوم اور کمزور جیسے چاہے اس کے ظلم و انتداب کے نیچے پڑا رہے، سسکتا رہے، مسائل سے دوچار رہے۔ تو دنیا بھر کے تمام مہذب معاشروں کی ضرورت یہ ہے کہ ایک قوم جو ایک نسل بھی ہو، ایک زبان بھی ہو، ایک تہذیب بھی ہو، اور ایک نظریے اور فکر کو اس نے قبول کر لیا ہو، تو وہ اپنے فکر و نظریے کی حکومت بنائے، اپنی قومی ضروریات اور خیرخواہی کے لیے حکومتی نظم و نسق قائم کرے۔ اور مسلمان جماعت جب دین قبول کرتی ہے، ایمان لاتی ہے، تو اس کے دیگر فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ حکومت کا قیام ہے۔ حکومت قائم کرنا مسلمان جماعت پر فرض ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت جہاں بھی ہو، بالخصوص ایک ایسے خطے اور علاقے میں جہاں ان کی اکثریت ہے، ان پر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ اسی طرح اپنی حکومت قائم کریں جیسے نماز پڑھنا ان پر فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا ان پر فرض ہے، ان قوانین کی اطاعت کرنا، اس حکومت کو ماننا ان پر لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے بعد اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت بھی کرو اور اولو الامر کی اطاعت بھی کرو۔ اگر اولو الامر کی اطاعت نہ کی جائے، حکومتی نظم و نسق قائم نہ کیا جائے، تو اجتماعی شیرازہ بندی درست طور پر نہیں ہو سکتی۔ حکومت کس لیے قائم کرنی ہے؟ کیا اس کے فرائض و واجبات ہیں؟ کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں؟ یہ کیوں واجب ہے؟ کیوں لازمی اور ضروری ہے؟ اس لیے کہ سوسائٹی کو امن کی ضرورت ہے۔ خوف سے نکال کر سوسائٹی کو امن کی حالت میں لے کر جانا، یہ تبدیلی اتھارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی، حکومتی طاقت اور قوت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جس فکر اور نظریے کو مانتی ہے، پوری قوم نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اس اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے، اس پر اس کا ایمان و یقین ہے، تو اس کے احکامات پر اجتماعی طور پر عمل درآمد کرانا،
کیونکہ ہر اجتماع کے لیے لیڈرشپ چاہیے، قیادت چاہیے، اور قائد کون ہوگا اس کا فیصلہ حکومت کرے گی، اتھارٹی کرے گی، ورنہ تو ہر آدمی خود ہی قائد بن کر بیٹھ جائے، خود ساختہ۔ حکومت جو آزادانہ رائے، بامعنی مشاورت، ایک طے شدہ قانون اور ایک طے شدہ حکم اور ڈسپلن کے ساتھ قائم ہوئی ہے، بات اس حکومت کی ہو رہی ہے۔ جہاں غلامانہ رائے، بے معنی مشاورت، لا یعنی قوانین جو قوم سے غداری اور ظلم کی اساس پر بنائے گئے ہیں، اس کی اساس پر حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی قیادت کا تعین کرے۔ ایسی قیادت ہمیشہ جعلی ہوگی، فراڈ ہوگی، دھوکہ کیا جائے گا۔ یہ چاروں پانچوں شرطیں پہلے پوری ہوں اور اس کی اساس پر جو حکومتی نظم و نسق قائم ہو، وہ اپنی اتھارٹی کا استعمال کر کے سوسائٹی کی ضروریات میں جہاں جہاں بھی اجتماعی کام ہے، اور ان اجتماعی کاموں کی تفصیل آگے آ رہی ہے، وہاں کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کا سرکاری طور پر تعین کرنا اور انہی کے ذریعے سے اجتماعیت قائم کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے، ورنہ تو اجتماع نہیں ہوگا۔ ہر آدمی قائد بنے، ہر آدمی امامت کرنا چاہے، ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر بنا لے، تو انتشار پیدا ہوگا، انارکی پیدا ہوگا۔ ڈسپلن کے لیے، اجتماعی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے وہ حکومتی نظم و نسق فیصلہ کرے گا کہ جمعے کی نماز کون پڑھائے، کوئی اور اجتماعی کام کون کرے، عدالت کا جج کون ہوگا، اس کا تقرر حکومت کرے گی، انتظامی افسر کون ہوگا کسی اتھارٹی کو چلانے کے لیے، حکومت کا کام ہے کہ وہ یہ تعین کرے۔ از خود کوئی آدمی کہے کہ جی میں اس علاقے کا افسر ہو گیا تو وار لارڈ ہو سکتا ہے، مافیا کا سرغنہ ہو سکتا ہے، وہ قوم کے لیے نظم و نسق قائم کرنے کا ذمہ دار نہیں، خواہ کتنا ہی اچھا اور خوبصورت امن کیوں نہ قائم کر لے۔ فقہا کی اصطلاح میں اسے تقلید کہتے ہیں کہ جب تک کسی کے گلے میں اس عہدے کی ذمہ داری کا قلادہ نہ ڈالا جائے، اس کا نوٹیفیکیشن نہ جاری کیا جائے، اس پر ذمہ داری عائد نہ کی جائے، اس وقت تک کیا ہے وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ تو جب اجتماع پوری قوم کا وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے پوری اوپر سے لے کر نیچے تک انتظامی، حکومتی، عدالتی اور دیگر ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے فوجی اور عسکری پوری ہیرارکی طے کرنی ہوگی، حکومتی نظام قائم کرنا ہوگا، اور پھر ہر فرد جو اس قوم یا اس ریاست کا میں رہنے والا ہے، اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس حکومت کی بات کو تسلیم کرے جو ان اساسیات پر قائم ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک اجتماع کی ایسی ضرورتیں اور حاجات ہیں جن کی تکمیل حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یوں تو بے شمار ضرورتیں ہیں، وقت کے تغیر و تبدل سے کمی زیادتی ہو سکتی ہے، پیداواری رشتوں کے تنوع سے، سیاسی دائروں کی وسعت سے، سماجی تعلقات کے پھیلاؤ سے، شعبے بہت سے بن سکتے ہیں، لیکن بنیادی چیزیں جسے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نے متعین کر دیا حکومت کے قیام کے لیے، حکومتی نظم و نسق کے لیے، وہ چار چیزیں ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں ہیں، چار ابواب ہیں۔ نمبر ایک، انسانیت سے ظلم کو دور کرنا،
ظلم کا خاتمہ حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریاستی دائرے میں، اپنے اجتماعی نظام میں سے ظلم کا خاتمہ کرے، دفع المظالم۔ دوسری چیز، ظلم کو دور کرنے کے لیے ایسے حدود، تعزیرات اور قوانین کا نفاذ کہ جو جرم کے مطابق سزا کے تعین سے عبارت ہو۔ گویا کہ قانونی نظام، قانون بنانا، قانون سازی، یہ حکومتی اختیار ہے۔ وہ بل پیش کرے گی، وہ ضروریات کو سامنے لائے گی۔ حکومت اسی کام کے لیے ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے بہترین اور عمدہ قانون سازی کے لیے کردار ادا کرے، جس سے ظلم کا راستہ رک جائے، عدل کا راستہ کھل جائے۔ اگر ظلم دور کرنا ہے تو عدل قائم کرنا ہے، تو عدل کے قیام کے لیے اور ظلم کو دور کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے بہترین قانون سازی۔ جس حکومت کے دور میں انسانی ترقی کے حوالے سے بہترین قانون سازی کی جائے، وہ سوسائٹی ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ جو پیش آمدہ حالات کے بارے میں قانونی خاموش، کوئی حد بندی نہیں، کوئی اس کے لیے طریقہ کار طے نہیں، سینکڑوں طرح کے قانون موجود ہیں، ہر جج کا اپنا قانون، ہر وکیل کا اپنا قانون، ہر مولوی کا اپنا فتویٰ، ہر مفتی کی اپنی تحقیق، ہر دانشور اور پروفیسر کی اپنی رائے۔ ایسی انتشار رائے میں قانون سازی کیسے ہوگی؟ یا ہر محکمے کا سربراہ اپنا نظم و نسق اپنی ذاتی طے کی ہوئی قانون سازی کے مطابق چلائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے بھی شعبے کسی سوسائٹی میں ہیں، ان کی بنیادی قانون سازی، اس کے پروسیجرز، اس کی اتھارٹی، اس کا طریقہ کار، اس کے کام کرنے کا طریقہ، اس کے بنیادی اصول اور ضابطے متعین کرے۔ اس کے بغیر حکومتی نظم و نسق نہیں ہو سکتا۔ حکومت کا مطلب فرد واحد کی آمریت تھوڑی، وہ ایسا ادارہ جاتی نظام بنائے کہ فرد بدل بھی جائے، افراد آتے جاتے بھی رہیں، لیکن وہ قانون، وہ ضابطہ، وہ طریقہ کار موجود ہو جس کے تحت وہ کام سر انجام پانا ہے۔ اگر لا قانونیت ہو تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا باب مظالم کا خاتمہ ہے، اور خاتمہ کر کے عدل بنانا ہے۔ عدل کے لیے حدود کا تعین ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک تو وہ حد ہے جو خود اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں جن معاملوں میں عام انسان صحیح قانون سازی نہیں کر سکتا تھا، وہاں اللہ نے خود قانون متعین کر دیا، انہیں کو حدود کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود و قیود متعین کر دیں، اور اس کے بعد ان حدود کے بنیادی اصول اور ضابطے کو سامنے رکھ کر ذیلی قوانین سازی ہر دور کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے، اولو الامر کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا بڑا فریضہ عدالت کا، وہ عدالتی نظام بنانا ہے حکومت کے لیے۔ حکومت پر ضروری ہے کہ وہ ایسا منصفانہ قضاء کا عدالتی ڈھانچہ بنائے نیچے سے لے کر اوپر تک، کہ جو چھوٹے موٹے جھگڑے، لڑائیاں، افتراق و انتشار ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو ہر معاملے میں
آئین اور قانون کے مطابق بنیادی اصول اور ضابطے جو حدود قائم کرنے والی حکومت اور اس کا پارلیمانی بامعنی مشاورت کا نظام ہے، اس کی روشنی میں قضاء یا عدالت کا بنیادی کام آئینی اور دستوری معاملات میں مداخلت نہیں ہے، اس کا کام آئین اور دستور کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ وہ قانون بنا نہیں سکتی، نہ آئینی کسی معاملے پر گفتگو کر سکتی ہے، یہ اس کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا بنیادی دائرہ تو یہ ہے کہ جو حدود، جو بنیادی قانون اور ضابطہ سوسائٹی کی باعنی مشاورت سے متعین ہو چکا، اس کی روشنی میں فریقین مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان کے معاملات کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے۔ عدالت کا بنیادی کام عدل کی اساس پر فیصلہ کرنا ہے کہ عدل کیا ہے۔ وہ جو عالمگیر قوانین اور ضابطے انسانیت میں معروفات کے طور پر موجود ہیں، ان کی پاسداری کے تحت نظام بنانا اس کی ذمہ داری ہے۔ قانون اگر غلط ہوگا، بے معنی مشاورت اور غیروں کے اختیارات کے تحت اگر کوئی قانون نافذ ہوا ہے تو اس قانون کی پاسداری کرنا تو دراصل اس کا ایجنٹ بننا ہے۔ عدالت کا کام انصاف فراہم کرنا ہے، دونوں فریق کی گفتگو سن کر سوسائٹی کے لڑائیوں اور جھگڑوں کو درست رکھنا ہے۔ اور اگر انصاف نہ کیا جائے تو جس کے حوالے سے بے انصافی ہوئی ہے وہ رد عمل میں ریاست کا باغی ہوگا، غداری کرے گا، چپ رہے گا تو غصے اور غضب سے ہوگا، جب موقع ملے گا ریاست اور سوسائٹی کے خلاف اقدام کرے گا کہ یہاں تو عدالتیں بکتی ہیں، یہاں تو خود قانون کے حوالے کرنا دراصل بے قانونی اور لا قانونیت کا حصے دار بننا ہے، تو وہ خود انصاف لینے کی کوشش کرے گا، خود جرم کا ارتکاب کرے گا۔ تو حکومتی نظم و نسق کے لیے، حکومتی نظام کے لیے تیسرا اہم ترین شعبہ وہ عدل و انصاف کے نظام کو درست رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ عدالت کو تحفظ فراہم کرنا، اس کے افراد کا تعین کرنا، اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا یا کرانا وہ حکومت کا کام ہے۔ عدالت کے پاس کوئی ایسی فورس نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے کہ وہ از خود عمل درآمد کرائے۔ اس کا کام فیصلہ، اور جو فیصلہ ہو اس پر عمل درآمد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا شعبہ، کسی بھی ریاست کے داخلی معاملات میں یا اس پر باہر سے کوئی بد امنی مسلط کرے، انسان دشمن کردار ادا کرے، سوسائٹی کو یرغمال بنانے کی کوشش کرے، داخلی سطح پر چور، ڈاکو، قاتل، لٹیرے جتھے بنا کر بغاوت کرے، مافیاز جو حکومتی رٹ کو چیلنج کرے، یا باہر سے کوئی اور قوم اور ریاست اس ریاست کی آزادی اور خود مختاری کو سلب کرنے کے لیے حملہ آور ہو تو ان کے خلاف جہاد کرو۔ جہاد وہ مقدس عمل ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کے ناسور کینسر کو کاٹ کر پھینکنا لازمی اور ضروری ہے۔ کسی ملک کی اگر فوج مضبوط نہیں ہے، سیکورٹی فورسز مضبوط نہیں ہے، اس کا دفاعی نظام کمزور ہے، اس کا داخلی امن و امان قائم کرنے والا سیکورٹی کا شعبہ پولیس کمزور ہے،
وہ فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی۔ عدالت کے کیے ہوئے فیصلے یا حکومتی نظم و نسق کے کیے ہوئے فیصلے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا عسکری نظام، پولیس سسٹم، ایسی طاقت اور قوت افراد کی ہر وقت مہیا کرے، اس کا نظم و نسق بنائے، جو جدوجہد کرے، جہاد جدوجہد کرے ہر انسان دشمن کے خلاف، بد امنی پھیلانے والے کے خلاف، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ظلم دور کرنا ہے۔ تو جو ظالم ہے اگر وہ باز نہیں آتا، 2 4 5 10 ہیں تو اس کا علاج بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ریاست میں ہی ایک جتھا بن جائے جو دوسروں کا اعلی کار بن کر ریاست کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرے، بدامنی پیدا کرے، دہشت گرد ہو، تو اس کے خلاف فورسز کا استعمال یہ لازمی اور ضروری۔ اس کے بغیر حکومتی اتھارٹی کیسے قائم ہوگی، امن کیسے قائم ہوگا؟ باہر سے کوئی حملہ آور ہو ریاست پر تو اس کا مقابلہ کیسے ہوگا جب تک مضبوط طاقت اور قوت نہ ہو؟ اس کو فرمایا شاہ صاحب نے کہ چوتھی چیز جہاد۔ بد امنی پھیلانے کا نام جہاد نہیں ہے کہ بندے کو پکڑو اور مار دو بس، دہشت گردی کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد حکومتی نظم و نسق کے تحت ہے، حکومت فیصلہ کرے گی کہ ریاست کے ضروریات اور تقاضے کیا ہیں، اور ان ضروریات و تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے، کس کو حکم دینا ہے، کس نوعیت کی کارروائی لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ 4 بنیادی شعبے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ ان 4 بنیادی مقاصد اور پھر ان کے امور کی انجام دہی کے لیے ان کے ذیلی شعبے بے شمار ہو سکتے ہیں اپنے اپنے دور اور تقاضوں کے مطابق۔ عدالتی شعبے سے بہت سارے شعبے پھوٹ گئے، جہاد اور سیکورٹی فورس اور امن امان کے لیے اس کے ذیلی بہت سارے شعبے بن گئے۔ جاسوسی کا نظام ہے، لوگوں تک کہاں کہاں کیا حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں معلومات ہیں، قانون سازی اور اس کی ذیلی کمیٹیاں ہیں، پارلیمنٹ اور اس سے متعلق امور ہیں، لوگوں کی رائے لینے کا طریقہ کار ہے، مشاورت کا طریقہ کار ہے۔ قانون سازی کے لیے ظلم دور کرنے کے حوالے سے حالات کے تغیر و تبدل کے مطابق انتظامی اقدامات کرنے کے حوالے سے بہت سارے شعبے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت قائم کرنا ہر قوم کا عقلی فریضہ بھی ہے، دینی اور اسلامی فریضہ بھی ہے، ملی اور قومی فریضہ بھی ہے۔ اور چونکہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین والملک توأمان، 2 جڑواں بھائی ہیں، دین اور حکومت، ریاست، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جڑواں چیزیں ہیں۔ یہاں یہ تقسیم اور تفریق نہیں ہو سکتی کہ یہ تو ملکی ضرورت ہے یا قومی ضرورت ہے اور یہ دینی اور ملی ضرورت ہے۔ اسی لیے 2 انبیاء علیہم السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نبوت اور ان کی سیاست اور حکومت دونوں ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔ ان کی حکومت بغیر دین کے نہیں ہے اور دین بغیر خلافت اور حکومت کے نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اسی تناظر میں یہ آیت ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے،
جماعت بنائی، اور اس جماعت سازی کے لیے آپ نے ان تمام اصولوں کی تعلیم و تربیت دی جو ہم پچھلے خطبات جمعات میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آزادی رائے، بامعنی مشاورت، اس مشاورت سے طے شدہ احکامات و قوانین، اور پھر ان احکامات و قوانین پر عمل درآمد کا ڈسپلن، طاعت و قول معروف، اس کی اساس پر ایک جماعت بنی، اور اس جماعت کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والی ہے، اور اس کی 7 بنیادی صفات خود اللہ پاک نے سورۃ مومنون میں بیان کر دی۔ قد افلح المومنون، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ کون؟ جو نماز کے پابند ہیں، جو انسانی خدمت کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہیں، جو معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں، عہدہم راعون۔ یہ امور بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ افلح المومنون، مومنون کامیاب ہو گئے۔ جماعت تیار ہو گئی، جماعت بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اب مکہ چھوڑ دیا، مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے۔ اپنا وطن چھوڑنا کتنی مشکل بات تھی۔ مہاجرین آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں بھی یہ مکے والے دھمکیاں لگا رہے ہیں، بد امنی پھیلا رہے ہیں، ان منافقین کے ذریعے سے بھی اور ان یہودیوں کے ذریعے سے بھی جو مدینہ میں رہتے ہیں۔ اب ایسی حالت میں صحابہ کرام شروع میں جب وہاں تھے تو چونکہ ہر وقت خطرہ رکھتا تھا کہ کس وقت مکے کے لوگ مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں، تو ہر وقت ہتھیار ساتھ رکھتے تھے، جو بھی اس زمانے کے ہتھیار تھے، تلوار، نیزہ وغیرہ وغیرہ، ہر وقت کندھے پہ لدی ہوئی ہے، اور ہر وقت حفاظت کے لیے پہرے دے رہے ہیں، ایک حالت بد امنی میں ہے۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اپنا وطن بھی چھوڑ کر آئے، اور یہاں آ کر بھی یہ ہمیں ایسی خوف کی حالت میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ہمارے کندھوں پر بوجھ لدا ہوا اسلحے کا، نارمل زندگی نہیں ہے۔ تو سوسائٹی تو وہ ہوتی ہے جس میں آدمی بغیر اسلحے کے آزادانہ امن و امان کے ساتھ رہے۔ ہم جو ہر وقت تلواریں اٹھائے پھرتے ہیں، اسلحہ اٹھائے پھرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، اور پھر خوف کی حالت میں نہ جانے کس وقت کوئی آدمی آئے اور بد امنی پیدا کر دے۔ تو یہ بد امنی کب دور ہوگی؟ جی اب تو ہم یہاں مسلمان ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنے معمولات کرتے ہیں، ہم مکے والوں کے خلاف کوئی اقدام اس وقت نہیں کر رہے عملاً، تو پھر یہ بد امنی کی حالت ہے کیسے دور ہوگی؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وعدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان والے ہیں۔ آمنوا منکم، مدینے کی اس ریاست میں 10-15 ہزار کی آبادی ہے، جو یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، مسلمان تو صرف 500 ہیں، کچھ مہاجرین ہیں اور کچھ ملا کر انصار ہیں، تھوڑے سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا منکم، تم میں سے جو مسلمان ہیں، تمہاری ریاست میں سے، اللہ ان سے پکا وعدہ کرتا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ضرور اللہ ان مسلمانوں کو، اس ایمان والی جماعت کو جو دنیا میں غلبہ دین کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، عدل کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، مظالم دور کرنے کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، اس کی حکمرانی قائم کرے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ان کو خلیفہ بنائے گا، حکمران بنائے گا، حکومت دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
جیسا کہ ان سے پہلے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی خلافت اور حکومت قائم کی تھی، ان سے پہلے جیسے حکومت تھی۔ اور یہ جزیرۃ العرب اس بات کا گواہ تھا کہ شام سے لے کر یمن تک، جس میں خود مدینہ اور مکہ کا علاقہ بھی شامل تھا، بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ، جغرافیے پہ ذرا نظر ڈالیے، اس پورے خطے میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت اور حکمرانی ایک طویل عرصے تک رہی، جس کا آغاز یوشع علیہ السلام کی حکومت سے ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کی اور ان میں حکومت قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کی، گو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہو سکا، لیکن جو جماعت تیار کر دی، اس کی قیادت کرتے ہوئے یوشع بن نون نے بیت المقدس فتح کر کے اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، اور وہ بڑھتے داؤد اور سلیمان کے زمانے میں شام سے یمن تک مکمل حکمرانی قائم ہو گئی۔ تو دراصل ادھر اشارہ ہے کہ جیسے حکومت ہم نے موسوی تعلیمات کے نتیجے میں قائم کی تھی، ایسے ہی تمہاری حکمرانی عربوں کی، تم قریشیوں کی حکمرانی پورے شام سے لے کر یمن تک تمہارے لیے یہ حکومت قائم کر دی جائے گی۔ اور جیسے داؤد اور سلیمان کی حکمرانی کے زمانے میں یمن سے شام تک کے تمام علاقوں میں امن قائم تھا، خوف ختم ہو گیا تھا، تو ہم تمہیں حکومت دیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمہارا دین حق، اس کی ہم زمین کے اندر ایسی مستحکم حالت بنا دیں گے کہ یہی غالب ہوگا۔ تمکین فی الارض قرآن کی اصطلاح ہے کہ زمین میں ایسا گاڑ دیں گے، ایسے زمین کی طاقت اور قوت بنا دیں گے کہ کوئی تمہاری جڑ نہیں اکھیڑ سکتا۔ حکومت، سیاسی حکومت کے لیے تمکین فی الارض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تمہارا رعب، تمہاری طاقت، تمہاری قوت ہم اس پورے علاقے پر بنا دیں گے، اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم خوف کو ضرور بھی ضرور ان کے لیے بدل دیں گے اور امن قائم کر دیں گے۔ جیسے امن کا مرکز مکۃ المکرمہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، من دخلہ کان آمنا، آج وقت آ گیا کہ یہ امن اس پوری قوم میں، یہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر خوف کا خاتمہ کر کے امن قائم کر دیں گے، امن و امان کا نظام۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا، ایک تو یہ کہ آمنوا منکم ہوں، جو ایمان والی جماعت ہو، اور ایمان والی جماعت کی خصوصیات اللہ نے دوسری جگہ پر بیان کر دی۔ آمنوا والی جماعت وہ ہے جو بغیر کسی دباؤ کے اللہ کے تعلق سے آزادانہ رائے قائم کرے، ایمان لائے صدق دل سے، تمام کی حکمرانیوں کا انکار کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنی آزاد مرضی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، اور پھر اس ایمانیات کے ذیل میں جتنے اس پر فرائض اور ذمہ داریاں ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر نماز کی ادائیگی کرنا، اپنے آپ کو لذات اور خواہشات اور شہوات سے بچانا، درندگی سے بچانا، معاہدات کی پاسداری کرنا، حکومتوں کا قیام، سوسائٹی کا قیام ایک سوشل کانٹیکٹ کے تحت ہوتا ہے، ایک معاہدے کے تحت ہوتا ہے۔ اب یہ ڈسپلن قائم ہو گیا تو اب تمہاری حکومت ہم ضرور قائم کریں گے۔ تو خلافت اور حکومت کی قیام کے لیے لازمی اور ضروری ہے
کہ یہ تمام امور پہلے پورے ہوں، تو جو جماعت بھی ان تمام امور کو، معاہدات کی پاسداری کو، مشاورت کو، حقیقی حریت پسندی کی رائے کو، احکامات جو طے کر لے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے عزم کو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ خصوصیات اور وصاف اپنے اندر پیدا کر لے تو اس پر حکومت قائم کرنا فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے۔ آیت خلافت اسے کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی پوری تفصیلات ازالۃ الخفا میں بیان فرمائی۔ اور پھر حکومت کا فریضہ بتلایا کہ ایک تو یہ حکومت جو ہے مستحکم ہو، سیاسی طور پر امن قائم کرنے والی ہو، اور قومی اور ملکی وسائل پر اتنی قدرت ہو کہ ان معاشی وسائل کو اپنی قوم کے لیے استعمال کرنے کے خود آزادانہ فیصلے کرے، نہ یہ کہ اس کے وسائل کوئی سامراجی اور طاغوتی قوت استعمال کرے۔ تمکین فی الارض تبھی ہوگا نا، تمکین فی الارض کا بڑا گہرا تعلق معیشت سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی ہے، طاقت اور قوت دی ہے، اور ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے وسائل رکھے ہیں جو تمہارے ہیں۔ جو قوم جس خطے اور علاقے میں بستی ہے وہاں کے قدرتی وسائل اس قوم کی ملکیت ہے، اس نسل کی ملکیت ہے، باہر سے کوئی آدمی اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، اس خطے کی ضرورت ہے۔ تو تمکین فی الارض میں سیاسی اور معاشی طاقت، اور اس سیاسی اور معاشی طاقت کا مقصد بیان کر دیا کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، تبدیلی آئے گی۔ کیا تبدیلی؟ خوف سے امن کی طرف، ظلم سے انصاف کی طرف، لا قانونیت سے قانون کی پابندی کی طرف، عدالتی انصاف کی طرف، عدالتی بے انصافی سے، سیکورٹی فورسز کا امن کے لیے یقینی طور پر استعمال، نہ کہ ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے۔ پولیس، فوج کسی خاص طبقے کی خدمت گار بن جائے، امن کے بجائے سوسائٹی کے لیے بد امنی پیدا کرنے کا باعث بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جب اللہ کے تعلق سے تمہارے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی ہے تو یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو گے، یعبدوننی، میری عبادت کرو گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ میرے بتلائے ہوئے قوانین، میری دی ہوئی حکومت، میرے دیے ہوئے وسائل میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرو گے۔ جو اس دھرتی کے وسائل ہیں اس میں کسی اور کو شریک کر لیا، جو اس دھرتی کی قومی سیاست ہے اس کے اندر اللہ بھی راضی ہو اور دور کا فرعون بھی راضی ہو، اس کو شریک کر لیا۔ ایسا نہیں، امن بھی ہو، بد امنی بھی ہو، ملا جلا کام ہو، جہاں جی چاہا امن و امان کے نام پر ایکشن لے لیا، جہاں جی چاہا خوف پیدا کر دیا۔ بھائی جہاں حکومتوں کا کام امن قائم کرنا ہے، معاہدات کی پاسداری کرنا ہے، وہ معاہدات توڑ کر حکومتیں بنائی جائیں تو نتیجہ کیا ہو؟ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو تسلی دی، اور اس کے بعد کے 10 سالہ دور کو دیکھیے مدینہ منورہ کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکمرانی قائم کی، حکومت بنائی جس کا مقابلہ داؤد اور سلیمان کی حکمرانی بھی نہیں کر سکتی۔ ان کی حکمرانی کا دائرہ تو زیادہ سے زیادہ شام سے لے کر یمن تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خلاف بھی آپ کا انقلاب برپا، کہاں فارس سے لے کر اور کہاں افریقہ کے ساحلوں اور بحر اقیانوس تک
اس پورے علاقے میں آپ کی حکمرانی قائم ہوگی، بلکہ تمام مشارق و مغارب۔ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے پوری زمین میری ہتھیلی پر رکھ دی اور میں نے اس زمین کے تمام مشرقی علاقے بھی دیکھ لیے، تمام مغربی علاقے بھی دیکھ لیے، اور مجھے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حکمرانی ان تمام علاقوں پر ہوگی۔ تو ایسی حکمرانی تو داؤد اور سلیمان کی بھی نہیں تھی۔ اسی لیے ولید بن عبد الملک نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں۔ داؤد اور سلیمان نبی تھے، اور نبوت کی وجہ سے انہیں جو فضیلت حاصل ہے وہ ہے، اور اگر نبوت کے موازنے سے ہٹ کر اگر حکومتی نظم و نسق کو دیکھا جائے تو میری حکومت ان کے برابر ہے۔ جی کتنا بڑا علاقہ ہے، بنو امیہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہیں، افریقہ بھی، یورپ بھی، ادھر دوسرے دور دراز کے علاقے بھی، کسریٰ کی حکمرانی توڑ کر بھی اس کی بھی علاقے بھی، اس کا خلیفہ کون ہے؟ ایک اکیلا نظام۔ تو اتنی بڑی حکومت قائم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فرمایا کیا؟ ومن کفر بعد ذالک، جس نے اس امن و امان کے قائم ہونے، معاشی وسائل پر اقتدار حاصل ہونے کے باوجود، اس کے بعد جس نے بھی ناشکری کی، امن کو خوف میں بدلا، جی وسائل کی لوٹ مار کی، فاولئک ھم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں لیکن اس ایمان کے دعوے اور ان بنیادی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان چاروں امور سے متعلق جو بنیادی اساسی امور تھے، اس کے کلی قوانین اور ضابطے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے، تاکہ کفران نعمت کی وہ حرکت جو بنیادی طور پر مظالم پیدا کرنے کا سبب بن جائے، یا حدود توڑنے کا سبب بن جائے، یا عدالتی ناانصافی کا سبب بن جائے، یا جہاد کا غلط استعمال کرنے کے لیے استعمال کی جائے، وہ رد کر دی جائے، قوانین بیان کر دی۔ احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کریں تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان چار ابواب کے جو بنیادی کلیات تھے وہ متعین کر دیے کہ مظالم دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بنیادی اساسی اصول کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں مظالم دور کرنے کے لیے اگر ہم ظلم کا تجزیہ کریں تو ظلم کے 3 دائرے ہو سکتے ہیں۔ انسانی جان کا قتل، نمبر 2 انسانی کسی عضو کو معوف کرنا یا قتل کرنا، یا کسی کا کسی عضو کو نقصان پہنچانا، تو یہ تو انسانی جان سے متعلق ہے۔ جان پر آپ نے ظلم کیا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے انسان کی جان لے لی، یا دوسرے انسان کا ہاتھ، کان، ناک کوئی چیز کاٹ دی، تو جان کے احترام کی خلاف ورزی۔ اور تیسرا ظلم مالی ہو سکتا ہے، کسی کا مال لوٹ لیا، محنت اور مشقت سے کسی غریب نے کمایا، کسی مزدور نے مزدوری کی، پیسہ حاصل کیا، آپ نے اس کی مزدوری پر ڈاکہ ڈال دیا، آپ نے اس کے وسائل لوٹ لیے۔ ظلم کے ممکنہ دائرے یہ 3 ہیں۔ جی چوتھا دائرہ بھی اس سے متعلق ہے کہ جو انسانی جان کی بے عزتی کی، توہین کی، تہمت لگائی، بہتان تراشی کی، انسلٹ کی، جھوٹے الزام لگائے، تو انسانی جان سے متعلق ظلم ہے یا انسانی مال سے متعلق ظلم ہے؟ قرآن حکیم نے اس کا بنیادی قاعدہ اور ضابطہ بتلا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے کہ انسانی جان کو جب نقصان پہنچاؤ گے
تو یاد رکھو تمام انسان برابر ہیں۔ قصاص کا مطلب تکافؤ، دونوں ہم مثل ہیں، مماثلت ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قتل ہونے والا بیچارہ مزدور تھا، جاہل تھا، احمق تھا، کوئی اور اس کی کیفیت تھی، اور قاتل بہت اپنے خیال کے مطابق کسی شریف خاندان کا تھا، بالادست نسل سے تھا، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، مفتی تھا، انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا، انسانیت کو دیکھا جائے گا کہ نفس کے اعتبار سے وہ دونوں نفس برابر ہیں۔ اس لیے کوئی بھی ہو قاتل، اس نے کسی بھی طرح کے مقتول کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں اسے کیا ہے؟ قتل کیا جائے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بہت بڑا انجینئر تھا، بہت بڑا افسر تھا، بہت بڑا مولوی اور مفتی تھا تو چلو معاف کر دو اس کو، مرنے والا تو تھا بیچارہ ایسے ہی کوئی مزدور۔ انسانی جان کے احترام کا بنیادی ضابطہ اور قاعدہ قصاص، اور مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ انسانی جان کے قصاص کے یہ قانون نے واضح کر دیا کہ تمام انسان انسانیت میں مساوی ہے، مساوات کا قانون ظاہر کر دیا۔ تو ظلم انسانی جان میں ہو تو قصاص، اور یہی قصاص اعضاء میں بھی ہے کہ کسی بھی انسان کا آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، توڑ دیا، آنکھ پھوڑ دی، ٹانگ کاٹ دی، نقصان پہنچایا، کوئی جو عضو معوف کر دیا، تو اللہ نے واضح دو ٹوک حکم دے دیا، کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص۔ وہاں بھی لفظ قصاص استعمال کیا ہے۔ کسی اعلیٰ نسل کے بندے نے کسی غریب نسل کے آدمی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، قصاص۔ ہاتھ کاٹ دیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، دانت توڑ دیا تو دانت توڑا جائے گا، قصاص ہے۔ اور یہ تو تورات کا قانون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نافذ ہے۔ اور پھر اس میں مزید وضاحت کر دی، ان النفس بالنفس، وہی قصاص والے قانون کو دوبارہ دہرایا، جان کے بدلے میں جان، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے میں دانت، وغیرہ وغیرہ۔ اور والجروح قصاص، حتیٰ کہ کسی کو زخمی کیا، جس درجے کا زخم ہے اسی درجے کا زخم اسے لگایا جائے گا۔ اور اگر کسی بندے کو پتہ ہو کہ کسی کا دانت ٹوٹ گیا تو میرا دانت بھی ٹوٹے گا، کسی کا بازو کو نقصان پہنچا تو میں بھی اپنے بازو سے معذور ہو جاؤں گا، تو پھر کوئی کسی کو مارے گا؟ میری بھی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، میرا بھی کان کاٹ دیا جائے گا۔ تو جان کے تحفظ کا باقاعدہ ضابطہ کلیہ خود قرآن نے متعین کر دیا، اور وہ قصاص عضو کا ہو یا جان کا ہو۔ اور مال کے حوالے سے بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ کسی کی محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال کسی نے چوری کی تو اس کی حد مقرر کر دی۔ چوری کرنا، کسی کی محنت پر ڈاکہ ڈالنا، دراصل اس کے ہاتھوں کی کمائی کھانا ہے، اور جب اس کے ہاتھوں کی کمائی سے آپ نے محروم کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو اس کے ہاتھ سے محروم کر دیا، لہذا تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قصاص کے قانون کے تحت ہے نا۔ جس نے ہاتھوں سے مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی، مال کمایا، تو اس کا مال تم لوٹ گئے تو اس کے ہاتھوں کی ایک ہے ہاتھ سرے سے کاٹ دینا، اس کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن ہاتھوں کی کچھ عرصے کی، جتنے عرصے کی اس نے مزدوری کی ہے وہ تو دوبارہ نہیں کر سکتا، وہ زمانہ تو گزر گیا، وہ دن گزر گئے اس مزدور کے، وہ مزدوری کا مال۔ آج کل بڑا شور مچانے والے نام نہاد ترقی پسند کہتے ہیں، اور دیکھو جی مال کے اوپر ہاتھ کاٹ رہا، کہ کیا ہے جی مال تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا حیثیت ہے؟ اس مزدور سے پوچھو جس کے پچھلے 10 دن کی مزدوری، مہینے کی مزدوری
پوری کی پوری لٹ گئی تو اس پورے مہینے کے جو اوقات ہیں وہ تو نکل چکے۔ آپ کہیں گے جی ہاتھ تو زندہ ہے اور کما لے گا تو اگلے دنوں کا کمائے گا نا۔ جتنے دنوں کی کمائی تم نے لوٹ لی اس کا کیا علاج ہے؟ گویا کہ تم نے پچھلے 1 مہینے سے اس کے ہاتھ کاٹے رکھے، مہینہ، 6 مہینے، سال، جو بھی مدت ہو، اس لیے سخت اور کڑی سزا مقرر کی۔ اور اگر چوری ڈاکہ بھی ہوا ساتھ تو ڈاکے کی الگ سزا ہے، سخت ترین، قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کی، ہاتھ بھی کاٹ دو، پاؤں بھی کاٹ دو۔ اور اگر بندہ قتل کیا ہے، یعنی ڈاکہ یہ ہے کہ دن دہاڑے سب کے سامنے، چوری تو وہ ہوتی ہے کہ بندہ گیا ہوا تھا، پیچھے سے اس کا تالا توڑ کر پیسے نکال لیے، اور ڈاکہ یہ ہے کہ آپ نے دن دہاڑے مال لوٹا ہے طاقت کے بل بوتے پر، کوئی رسہ گیر ہے، کوئی بدماش ہے، اس نے راستہ روکا اور بس الگ لے جا کر لوٹ لی، قافلہ لوٹ لیا۔ اور اگر اس نے بندہ مار بھی دیا، مال بھی لوٹا، تو نہ صرف مال اس سے لیا جائے گا، ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، بلکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین سزا دی تھی خود، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سرکاری مال لوٹ کر لوگ گئے قبیلہ عرینہ کے، اور جو سرکاری چرواہا تھا جو تمام جانوروں کی دیکھ ریکھ کرتا تھا اس کو بھی قتل کیا، جتنے بندے بھی تھے، ایک قتل میں شریک تھے، ایک بندے کے قتل کے، اور جانور لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ حضرت سلمۃ بن الاقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر اوپر دیکھ رہے تھے، انہوں نے وہاں سے کپڑا ہلایا اور مدینے میں شور مچا دیا کہ مال لوٹ کر لے گئے اور بندے بھی مار دیے، اور خود اتنی تیر اندازی کی، بہت زبردست تیر انداز تھے کہ ان کا آگے بڑھنا لٹیروں کا ناممکن بنا دیا۔ اتنی دیر میں مدینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فورسز بھیج دی اور وہ پکڑ کر انہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی سخت اور کڑی سزا دی، ہاتھ اور پاؤں کاٹے، آنکھوں میں گلم سلاخیں تپا کر لگائیں، اندھا کیا، اور پھر ان کو زخمی حالت میں، ہرہ ہے، ہرہ مدینے کے ساتھ وہ پہاڑی جو نوکدار پہاڑیاں ہیں، ان کی جسم وہاں پھینکوا دیے زندہ، وہ وہیں تڑپ تڑپ کر کیا ہے مر گئے جی، سخت سزا دی۔ اس کے بعد مجال ہے کہ پورے جزیرۃ العرب میں کہیں ڈاکہ پڑا ہو، مجرموں کے ایک ٹولے کے لیے قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل درآمد کیا، سزا دی گئی۔ مختلف اس کی شقیں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں، کچھ شقوں میں سلی چڑھانے کا بھی حکم دیا تاکہ سب لوگ دیکھیں۔ تو اس کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں نہ کوئی چوری ہوئی، نہ کوئی ڈاکہ پڑا، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ اکیلی عورت ہیرا سے مکہ آتی ہے، زیورات سے لدی بھدی، کوئی نہ بری نظر سے دیکھتا ہے نہ اس کا مال لوٹتا ہے جی۔ تو آپ نے اس پر عمل درآمد کر کے بتلا دیا۔ تو انسانی جان بھی محترم، انسانی مال بھی محترم، اور اسی کے لیے وہ بنیادی قانون سازی کر دی کہ جس درجے کا جرم تھا اس درجے کے مطابق سزا ہے۔ بندہ مارا تو پورا بندہ مارا جائے گا، ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، عدل ہے نا، مساوات۔ مال لوٹا تو مال کے بدلے میں اس نے اس کو ہاتھوں سے محروم کیا، اس کا ہاتھ اسے محروم کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ قانون سازی کا بنیادی ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا۔ پھر قضاء کے ذریعے سے عدالتی نظام کی وضاحت کر دی کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب انصاف ہوگا، وہ انصاف جو نظر آئے، یہودی ہو اور مسلمان ہو، آپ کی عدالت میں آئے اور مقدمے کا میرٹ پر فیصلہ کرتے ہوئے اگر یہودی سچا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ۔ قضاء کے قوانین اور ضابطے، شریعت مطہرہ باب القضاء میں
اور فقہا نے اس کی بڑی تفصیلات جمع کر دی ہیں کہ عدالتی فیصلے کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں۔ احادیث سے اور قرآن حکیم سے اخذ کر کے غرم بالغرم وغیرہ وغیرہ، الخراج بالضمان، 200 کے قریب بنیادی اصول و ضابطے معاملات کے اور قضاء کے فیصلوں کے لیے فقہا نے متعین کیے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہے، پورا اس کا نظام بنا دیا۔ ایسے جہاد سے متعلق اس کے بنیادی اساسی امور متعین کر دیے کہ جہاد حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، اور جہاد کن حالات میں ہوگا، لڑائی کن سے ہوگی؟ ہر کافر سے نہیں، قاتلوا ائمۃ الکفر، جو کفر کے، جو سوسائٹی کے منکرین ہیں ان سے لڑائی ہے، باغی ہیں جی، باغی ہیں ریاست کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسپلن کو تسلیم نہیں کرتے، تو ابوبکر نے کہا میں ان کے خلاف لڑائی لڑوں گا، قتال کروں گا۔ تو پورے کتاب السیر میں فقہا اور محققین نے احادیث کے ذخیرے کے ضمن میں جہاد کے بنیادی اساسی امور متعین کر دیے۔ پرائیویٹ جہاد کی اس میں کوئی شکل نہیں ہے، حکومت فیصلہ کرے گی، حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کے مطابق اقدامات کرے، اور اگر کہیں آپ کہیں کہ حکومت نہیں ہے یا غلط حکومت ہے، بامعنی مشاورت کے ساتھ نہیں آئی، آزادانہ رائے کے ساتھ نہیں آئی، قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں آئی، تو پھر جہاد کہاں سے آ گیا؟ جہاد کا تعلق تو ریاست سے ہے، اسی لیے جہاد جو دشمنوں کے خلاف دراصل قتال ہے، تو یہ قتال کسی کی جان لینا اتنا آسان ہے کہ ہر ایک گروہ اٹھے اور دوسرے کی جان لینا شروع کر دے جہاد کے نام پر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی حکومت نہیں ہے اور وہ آپ کو لڑنے کی اجازت بالفرض نہیں دے رہی، تو آپ پر کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جناب جہاد کا جھنڈا اٹھا کر کے میدان میں آ جائیں۔ ہاں، آپ حریت فکر کے لیے محنت کریں گے، آزادی رائے کے لیے، بامعنی مشاورت کے بارے میں کیا ہے، اپنی اجتماعیت قائم کریں گے، ایسی جماعت بنانے کا حکم ہے جو ان اصولوں پر جد و جہد اور کوشش کر کے ایسی حکومت عوام کی اجتماعیت اور فلاح و بہبود کے لیے قائم کرے جو اس طرح کے اقدامات کرنے کی مجاز ہو۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ خود ہتھیار پکڑ لے، یہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جد و جہد اثر نو کی جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ حکومت جو اس وقت بالفرض آپ کے خیال کے مطابق کسی بد امنی، کسی دہشت گردی یا کسی دشمن ملک کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حکومت غیر نمائندہ ہے۔ تو نمائندہ حکومت بنانے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کے مطابق کام ہوگا نا، باقی کام تو ہونا، نہ صحیح سیاسی رائے قائم کرنے کا شعور دیا جائے، نہ صحیح بامعنی مشاورت کا کوئی نظام بنایا جائے، خود ہی کیا ہے داخلی آراء کی بنیاد پر گروہ میں مختلف بٹے ہوئے ہوں، نہ ہی سیاست کی اور ریاست کی ضروریات کے لیے درست قوانین اور ضابطے اور ان کی خود اپنے آپ پاسداری وہ بھی عادت نہ ہو، ان احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی بھی کوئی صورت موجود نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، اس کی خود خلاف ورزی کرتے ہوں، جو قانون بنائیں خود ہی توڑ دیں، یہ سارے کام تو نہ کریں۔ اور چونکہ جی حکومت ظالم ہے، اب ہمیں جہاد کا جھنڈا اٹھانا ہے، اس سے بڑی کوئی احمقانہ بات ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی جہاد اور قتال حسن لغیرہ ہی ہے، لذاتی ہی نہیں۔ فقہا نے اس کے قوانین اور ضابطے متعین کرتے ہوئے بتلا دیا۔ فی ذاتی کسی بندے کو مارنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے،
اس کے خلاف جو اقدامات ہیں اس کی اساسیات تو یہ ہیں کہ وہ اس ریاست کے، اس سوسائٹی کے، اس حکومتی نظم و نسق، اس پروسیجر کو جو آزادی رائے، بامعنی مشاورت، بہترین قانون سازی کے خلاف اقدامات کر کے اپنی رائے کا تسلط پیدا کرنا چاہتا ہے مافیا، اپنے دیے گئے مشورے کو مسلط کرنا چاہتا ہے، اپنے مفادات کے قانون کو سوسائٹی پر مسلط کرنا چاہتا ہے، حکومت میں حکومت اور ریاست بنانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو جہاد کی اور لڑائی کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو خود ان تمام چیزوں کو توڑ رہا ہے۔ اس لیے جو جہاد سے متعلق امور ہیں حکومت کے، اس کا پورا طریقہ کار فقہا نے متعین کر دیا کہ ان تمام مراحل سے، اور اگر نہیں ہے تو یہ کام تو کرو، پہلے شعور پیدا کرو، حریت فکر پیدا کرو، مشاورت کا نظام بناؤ، اور کم از کم اپنی جماعتی زندگی میں اپنے جماعت کے بنائے ہوئے آئین اور دستور کی تو پاسداری کرو۔ اس کے بجائے دستور ہی بدلنے کے لیے مشورے کرو کہ جی چونکہ اب ایسے بندے نہیں ملتے لہذا دستور منسوخ کر کے فراڈیوں کے لیے راستہ کھول دیا جائے جماعت میں۔ خود بدلتے نہیں، کتاب بدلتے ہیں، آئین بدلتے ہیں، دستور بدلتے ہیں، منشور بدلتے ہیں، اور پھر جہاد بھی کرتے ہیں۔ 5 شرطیں پہلے ہوں گی، یہ پھر آگے جہاد کا معاملہ ہوگا، وہ شرعی جہاد کہلائے گا۔ ورنہ تو کسی امریکہ کا جہاد ہوگا یا کسی روس کا جہاد ہوگا یا کسی اور مفادات کا جہاد ہوگا یا کسی مافیا کے لیے لڑائی بھڑائی اور دہشت گردی اور سڑکیں بلاک کرنا اور دھرنے دینا اور جلسے جلوس کرنا ہوگا۔ تو ضرورت ہے آج کے اس دور میں سیاسی حوالے سے ریاست کی تشکیل کے اجتماعی امور کو سمجھا جائے اور بالترتیب ان 5 بنیادی اساسی امور اور ان کے شعبہ جات اور ان سے متعلقہ جو شرعی اور دینی مسائل ہیں ان کا شعور پیدا کیا جائے، فہم پیدا کیا جائے، اور اس کے مطابق اپنے اندر وہ اخلاق، رویے، نظم و نسق، ڈسپلن، جماعتی طاقت اور قوت پیدا کی جائے، تو پھر تو انبیاء علیہم السلام کے راستے پر چلنا ہے۔ اور اگر یہ سب نہ کیا جائے اور بس شور بچایا جائے اسلامی نظام کا اور اس کا، تو این خیال است و محال است و جنوں ذلت کا راستہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ان امور کے بعد ایک شعبہ رہ گیا، اس پر انشاءاللہ آگے کسی جمعے میں گفتگو کریں گے، اور وہ عوامی نگرانی کا نظام جی، کہ یہ جتنے بھی امور ہیں، رائے سازی، مشاورت اور قانون سازی، قانون کا نفاذ اور قومی حکومتی نظم و نسق، اس پر چیک رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دین اسلام نے جب یہ پورا نظام دیا ہے تو اس نظام پر چیک رکھنے کا طریقہ کار بھی، نگرانی کا نظام بھی دیا، اور وہ نگرانی عوامی نگرانی ہوگی، عوام نگران ہوں گے، لوگ نگران ہوں گے، اس ریاست کے مسلمان باشندے بلکہ غیر مسلم باشندہ بھی جو عدل امور سے متعلق امور ہیں ان پر نگرانی کا حق رکھتا ہے۔ نماز پر بیچارہ کیا نگرانی کرے گا؟ کسی نے نماز نہیں پڑھی یا پڑھائی کسی حکمران نے، تو غیر مسلم اس حوالے سے کیا رائے دے گا؟ لیکن عدالت بے انصافی کرتی ہے، انتظامی افسر ظلم کرتا ہے، تو اس کو نگرانی کا حق ہے۔ تو یہ نگرانی کا بنیادی نظام، نگرانی کے بغیر تو دنیا میں کوئی ریاست نہیں چلتی۔ ہر ریاست جب اپنا قومی نظام تشکیل دیتی ہے تو اس کے لیے نگرانی کا نظام بھی بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت سازی تک امور بیان کرنے کے بعد ان حکمرانوں کی نگرانی کا ایک باقاعدہ نظام نصوص قطعیہ میں قرآن و حدیث نے واضح اور متعین کر دیا۔ اور اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے
کہ جس حکومت کی ابھی نظم و نسق کی بنیادی بات کی گئی ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں خلافت کہا گیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ نمونے کی 10 سال کی حکومت قائم کی تھی، جو سب سے زیادہ معیاری، سب سے زیادہ مثالی، سب سے زیادہ منفرد، اسی حکومت کی نیابت میں خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت کے بنیادی اثاثی امور، باب المظالم، باب الحدود، باب القضاء اور باب الجہاد سے متعلق واضح کر دیے، لیکن یہ ابھی دائرہ تھا صرف جزیرۃ العرب کا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب اس 10 سالہ حکومت کی نمونے پر قیصر و کسریٰ کے نظاموں کا خاتمہ کر کے بین الاقوامی نظام اسی پیٹرن پر بنانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ضروری تھا، اور وہ خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں قائم کیا۔ اس لیے چاروں خلفائے راشدین کی جو حکومتیں ہیں وہ خلافت نبوت کہلاتی ہیں، یا خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کاموں کو مکمل کیا ہے اگلے اس 30 سال کے دور میں جو خلفائے اربعہ کا زمانہ ہے، انہوں نے اسے مکمل کر دیا، بین الاقوامی غلبہ ہو گیا۔ عمر فاروق کے زمانے میں اس حکومت نے لیظہرہ علی الدین کلہ کے حوالے سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں توڑ دیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں باقاعدہ انتظامی عدالتی سسٹم وجود میں آ گئے، مظالم کو دور کرنے کے انتظامی ڈھانچے، حدود اور انتظامی فیصلے کے قوانین اور ضابطے، باب القضاء سے متعلق عدالتی ڈھانچے، اور جہاد سے متعلق باقاعدہ عسکری اور فوجی قوتیں بین الاقوامی اور قومی حوالے سے مضبوط اور مستحکم نظام بنا گئے۔ اور اگر کبھی نئے جو دنیا میں آنے والے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ، اس کے حوالے سے ایک بنیادی ضابطہ اور بنیادی طریقہ کار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکمرانی میں خلافت میں قائم کر گئے۔ حکمرانوں کی طرف سے اونچ نیچ ہو تو نگرانی کے نظام سے متعلق امور بھی حضرت علی المرتضیٰ نے واضح کر دیے، ائمہ اہل بیت نے۔ تو یہ حکومتی ڈھانچہ اب عمر فاروق کا بنایا ہوا نظام، عثمان غنی کا بنایا ہوا نظام، اس کو دنیا میں برقرار رکھا بنو امیہ نے، بنو عباس نے۔ اور کیسے رکھا؟ کہ اس پورے حکومتی ڈھانچے کو قوم یا لیا، اپنی قوم نے، عرب قوم نے بحیثیت مجموعی قومی طور پر اس کو اپنا حصہ بنا لیا۔ ان کی اگر عصبیت کا پہلے اگر طریقہ کار تھا زیادہ سے زیادہ نسب پر، تو انہوں نے اس عصبیت اور طاقت اور قوت کے دائرے کو پھیلا کر اسلام اور دین کو بھی، اس کے پرنسپلز کو بھی، اس کے حکومتی ڈھانچے کو بھی اپنا ذریعہ بنا کر گویا کہ ایسی اربوں کی طاقتور قومی حکومت قائم کر دی کہ جس نے اگلے 1000 سال تک دین کے غلبے کا نظام برقرار رکھا۔ اسی کو حضور نے فرمایا الائمۃ من قریش، اور اسی کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دین غالب رہے گا، لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا حتی 12 خلیفۃ۔ اور یہ 12 خلفاء بنو امیہ کے بعد بھی بنو عباس کے زمانے میں وہ بھی قریشی ہے۔ تو جب تک قریشیوں نے اس دین کو اپنا قومی دین بنا کر غلبے کا نظام قائم رکھا 1000 سال تک، 500 سال بنو عباس کے تقریباً جی، اور 100 سال بنو امیہ کا، اور اسی طرح 30-40 سال جی خلافت راشدہ کا، 700-800 سال تک غلبے کا یہ نظام دنیا میں قائم کر دیا۔
اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ساری عمر کے لیے اگر قریشی کردار ادا نہ کرے فَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ تو ترکوں کو جی کھڑا کر دیا، عثمانی ترکوں نے خلافت عثمانیہ کا 500 سال گزارا۔ آگے بڑھیے تو پورے ہندوستان میں مغلوں نے جی 400-500 سال حکمرانی کی، غلبہ ہوا۔ خوارزم شاہی ریاستیں، ایرانی ریاست، اسی طرح اندلس کے اندر بنو امیہ کی حکمرانی، مراکش کے اندر بربروں اور خاندان غلامہ کی حکمرانی۔ تو ہر ایک نے اپنے قومی دائرے میں ان بنیادی اصول و کلیات کے مطابق اپنا نظم و نسق قائم کیا۔ یہ قومی ریاستیں۔ اب اگر حالات بدلے ہیں خلافت عثمانیہ کے بعد، دنیا بھر میں مسلمانوں کی قومی ریاستیں بنی ہیں، چلو جی بن گئی، تو ان کو ان اصولوں پر تو ہونا چاہیے جو اصول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں کہ قومیں آزاد ہوں، اپنے فیصلے خود کریں، اپنے وسائل ان کے اختیار میں ہوں، وہ حریت فکر کی بنیاد پر فیصلے کریں، بامعنی مشاورت کے ساتھ قانون اور ضابطے بنائیں، اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کریں۔ لیکن یہاں معاملہ یہ کہ 57 اسلامی ملک سامراج نے بنا دیے، کہیں عرب قومیت اور کہیں کسی اور قومیت، کہیں دوسری لڑائی اور جھگڑے، اسلامی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں بنا دی، اختیارات ندارت، نہ آزادی رائے ہے، نہ بامعنی مشاورت ہے، نہ احکامات اور قوانین اس بامعنی مشاورت کے نتیجے میں قومی بنیادوں پر وجود میں آئے ہیں، نہ ان احکامات اور قوانین کا درست نفاذ ہے، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر مستقل آزادانہ قومی حکومت جو اپنی اتھارٹی تسلیم کر سکے وہ نہ۔ تو کتنا بڑا فراڈ کیا گیا ہے۔ آج مسلمانوں کو اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ اس برطانوی سامراج، امریکی سامراج، سرمایہ دارانہ نظام نے نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا، انہوں نے اپنے اپنے معاشرے تو اپنے اسکول آف تھاٹ کے تحت بنا لیے اور آزاد اور خود مختار بنائے۔ آزادی اور خود مختاری کی مثال ہے کہ امریکہ جہاں چاہتا ہے چڑھ دوڑتا ہے، ویتنام میں، کویت پہ، عراق پہ، افغانستان پہ۔ اسی طرح آزادی اور خود مختاری کی تازہ مثال ہے کہ روس داخل ہو گیا یوکرین میں، جب جی چاہا روس افغانستان آ گیا۔ جنگ عظیم دوم میں جرمنی اور برلن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خود ہٹلر نے جرمن قوم کی اساس پر، قومیت کی بنیاد پر برطانیہ اور فرانس اور روس کے خلاف سخت اقدامات کیے، برطانیہ اور فرانس کو نیچے لگا لیا۔ یہی وہ طاقت اور قوت اور آزادی کا نظام تھا کہ امریکہ جیسے دنیا بھر کے قوموں پر عذاب مسلط کرنے والے نے ایٹم بم برسایا جاپان پر۔ تو ظالم تو انڈے بچے دے رہا ہے، بد امنی پھیلانے والے تو ریاستوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور مسلمان سویا ہوا ہے، غفلت کا شکار، اس کی کوئی قومی انا نہیں، اس کی کوئی قومی سوچ نہیں، اس کی کوئی قومی اجتماعیت نہیں، اس کی اپنی خود مختار حکومت نہیں۔ وہ دوسروں کے کہنے پر قانون بناتا ہے، دوسروں کے مشورے سے دستور بناتا ہے، دوسروں کی رائے کو اگلتا ہے، جو وہ رائے دیں وہی اس کے منہ میں آ جاتی ہے، دوسروں کے مطابق ان کے سامنے لیٹنے والی حکومت تیار کرتا ہے، اور انہی کے مطابق ایک ڈھیلا ڈھالا نگرانی کا نظام بناتا ہے۔ یہ ہے ہمارے زوال کا سبب۔ اس زوال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قومی خودداری، اپنی ریاست کی وفاداری، اپنے قومی نظام کو درست خطوط پر استوار کرنے کے اس پروسیجر کو اپنایا جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا۔ گویا کہ وہ انقلاب جو محمدی انقلاب ہے، مصطفوی انقلاب ہے، وہ جو دینی انقلاب ہے، وہ جو قومی انقلاب
عربوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، ایک نمونہ اور ماڈل دے دیا کہ اسی انقلابی پیٹرن پر جب تک تم تیاری نہیں کرو گے اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ زوال کی سیاہ رات مزید طویل ہوتی رہے گی، اور کبھی تم چھلانگ مار کر امریکہ جاؤ گے، کبھی چھلانگ مار کر روس جاؤ گے، وہاں سے کال آ جائے تو ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے جائے دوسری طرف سے کال آ جائے تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب تک 10 حکمران آپ کے روس کا دورہ کر چکے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور امریکہ کے تو 45-46 دورے ہو چکے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اپنی کوئی طاقت نہیں ہے نا۔ ہر طاقت آپ کو اپنے مقاصد کے لیے جب چاہے استعمال کر لے، تو استعمال ہونے والی قوم اور ریاست اور اس کے حکمران وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ تو مسلمان جس خواب غفلت میں ہے اسے نکلنا چاہیے، اور جو طریقہ کار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، دین نے دیا ہے، اس کی اساس پر سوچے، غور و فکر کرے، ایک مضبوط اور مستحکم رائے بنائے، بامعنی مشاورت کا نظام بنائے، اپنے لیے کیا ہے صحیح قوانین، اور ان قوانین پر سب سے پہلے خود عمل درآمد کریں۔ اپنے ہی بنائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کی خلاف ورزی کرنے والی قوم کیسے ترقی کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم و شعور نصیب فرمائے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔